بھی یہ جان لیتے ہیں نا صافی صاحب، ملک میں نیا سیٹ اپ لانے کی گونج کیا مقاصد ہیں اس کے، اور کون ایسی خبریں پھیلا رہا ہے؟ خان صاحب تک کون ایسی افواہیں پہنچا رہا ہے؟ دیکھیے، خان صاحب کو افواہیں پہنچانے والوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خان صاحب کی ذات بذات خود ایک بہت بڑی افساس فیکٹری ہے، ان کو کوئی میرے خیال میں اس ضمن میں کسی مدد کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن ٹیکنوکریٹ کی باتیں جو ہو رہی ہے، کچھ لوگوں کی خواہش ضرور ہے کہ ایسا سیٹ اپ بنے کہ یہ جو موجودہ جو ہماری لولی لنگڑی اور کمزور جمہوری نظام ہے، اس کو لپیٹنے کی ایک سٹیپ اٹھانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے مختلف تجاویز جو ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور ٹیزر کے طور پہ عوام کے سامنے اور سیاسی جماعتوں کے سامنے ایسے آپشن رکھے جاتے ہیں۔ لیکن ہم نے تو یہ تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے، اس ٹیکنوکریٹس کا سیٹ اپ براہ راست بھی اس میں جو ان کی بہت بڑی انوائرمنٹ ٹیکنوکریٹس کی رہتی ہے، جو ہماری معاشی جو سب سے بڑا مسئلہ ہمیشہ ہمارے ملک کا رہتا ہے معیشت کا، ان کے حوالے ہم کر دیتے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی ان کے فوائد ہمارے سامنے نہیں آئے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات ہے، اگر آپ نے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لگانا ہے، لے کے آنا ہے، تو اس پہ موجودہ کانسٹیٹیوشن جو ہے اس میں اجازت موجود نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو آئینی ترامیم کی ضرورت پڑے گی، اور اس کے لیے بہت سارے پاپڑ اور بھی بیلنے پڑیں گے۔ اور اس میں یہ ہے کہ تمام سیاسی اور پارلیمانی جماعتوں نے یہ اقرار ان کو کرنا پڑے گا، اور اس کی پھر دستاویزی ثبوت بھی موجود ہوگا جب اگر وہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے لیے کوئی قدم اٹھائیں گے کہ یہ لوگ مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں اور ان سے ملک لیکن سنبھالا صافی نہیں صاحب، ان جاتا۔ تو حالات میرے میں کیا خیال میں ملک یہ نئے کسی تجربوں کا متحمل ہو سکتا ہے؟ اور جب وزیر اعظم صاحب خود کہیں گے کہ 8 ماہ کی حکومت 30 سال کا جو ہے مسائل اس کو ختم نہیں کر سکتی، تو کیا ایسے بیانات دعوت نہیں دیتے ایسی افواہوں کو؟ دیکھیے، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کی اپنی خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، یہ باتیں تو بالکل نکلنی ہی نہیں چاہیے۔ لیکن حکومت حیرت اس بات پہ ہے کہ عمران خان صاحب کو تو شاید سوٹ کرتا ہے، کیونکہ ان کو یہ بات تو اب ان کے سامنے واضح ہو چکی ہے کہ نہ ان کے مطالبے پہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، نہ ان کے احتجاج جو ہے وہ کارگر ثابت ہو رہے ہیں، اور ان کی جو آگے بڑھنے کے رستے ہیں فی الوقت انہیں وہ بند نظر آتے ہیں۔ تو وہ تو یہی چاہتے ہیں ہوں گے کہ شاید یہ حکومت نہ رہے، ان کی بجائے اگر کوئی بھی سیٹ اپ آ جائے تو ان کو تو سوٹ کرتا ہے، لیکن یہ عوام کو سوٹ نہیں کرتا۔ ٹیکنوکریٹ کا سیٹ اپ دیکھیں، ٹیکنوکریٹ ہر پارلیمانی جماعت کا ایک محسوس کوٹا انہیں تفویض کیا جاتا ہے، اور جی، ٹیکنوکریٹ کے نام پہ گرچہ وہ ٹیکنوکریٹ نہیں ہوتے، لیکن ان کے پاس اویلیبلٹی موجود ہے۔ اگر واقعی ٹیکنوکریٹ کسی کام کے ہوتے تو یہ پارلیمانی جماعتیں جو ہے حقیقی ٹیکنوکریٹ کیوں سیٹ اپ میں نہیں لاتے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو بیوروکریسی کا ایک افسرشاہی کا ایک وسیع نظام ہے، ہم یہ دلیل دیتے ہیں ٹیکنوکریٹس کے لیے کہ یہ لوگ جو ہے یہ ان کی جو ہے یہ ان کی انٹلیکچول اپروچ زیادہ ہوتی ہے، یہ جو ہے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، جی، یہ ایک سیٹ اپ سے گزر کے آئے ہوتے ہیں، لیکن یہ افسرشاہی جو آپ کی ہے، اتنی بڑے ان کے ادارے موجود ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ان کے تربیت سے لے کر موجودہ جو ذمہ داریاں انہیں ملتی ہے، وہ ایک سیٹ اپ کے تحت ہی انہیں ملتی ہے، وہ کیوں نہیں ڈیلیور کر رہی ہے؟ ان کی طرف سے بھی تو کوئی ہمیں کبھی بھی ہم نے یہ نہیں دیکھا۔ ٹیکنوکریٹ دیکھے فائدہ دنیا اٹھا رہی ہے۔ امریکی سیٹ اپ میں دیکھے امریکی صدر جو ہے ٹیکنوکریٹ کا انتخاب کرتا ہے، وہ ڈاکٹرز کو بھی کرتا ہے، وہ سائنٹسٹ کو بھی کرتا ہے، وہ سم ٹائم کچھ دنیا میں ایسے بھی ہے کہ جرنلسٹوں کو بھی کر دیتے ہیں۔ جس شعبے سے بھی جو طاق لوگ ہوتے ہیں وہ ٹیکنوکریٹ کے طور پر حکومت کے مدد کرتے رہتے ہیں، جی، لیکن ہمارے ہاں ایک ہی ٹیکنوکریٹ کی ڈیفینیشن ہے کہ یا وہ IMF کا نمائندہ ہوتا ہے یا ورلڈ لیکن بینک کا ہوتا ہے صافی یا صاحب، ہم کسی نے اور یہ بھی عالمی دیکھا ہے قوت کہ کا حماد عزت نمائندہ صاحب ایک ہوتا ہے۔ بات کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں امپورٹڈ حکومت کی ناکامی جمہوریت کی ناکامی نہیں ہے۔ اس تمام سینیریو میں آپ کو کیا لگتا ہے، جمہوری سسٹم ڈیلیور نہیں کر پا رہا، یا پھر ہمارے حکمرانوں کے طرز سیاست نے یہ بگاڑ پیدا کیا ہے؟
دیکھیے جمہوریت میں تو کوئی خامی نہیں ہے، جو موجودہ انسانی تاریخ ہے، جو لکھی ہوئی تاریخ ہے، اس میں سب سے بہترین اور قابل عمل جو نظام ہے وہ جمہوری نظام ہے۔ ہم نے امریت کو دیکھا، ہم نے بادشاہت کو دیکھا، ہم نے مارشل لاؤ کو دیکھا، ہم نے مختلف تمام تجربے کیے حکومتوں کے حوالے سے، لیکن جمہوری نظام سے بہتر نظام تو دنیا نے آج تک ان کا کوئی دوسرا نظام نہیں پایا ہے۔ تو یہ حماد اظہر صاحب کی تو اپنی کوئی سیاسی سوچ اور اپروچ ہو سکتی ہے، لیکن جمہوریت کو مورد الزام ٹھہرانا جو ہے وہ مسائل کا حل نہیں ہے۔ سیاستدان خود یہ تسلیم کرے کہ ان کی سیاست یا ان کی اہلیت نہیں ہے، ان کی سیاست ناکام ہو چکی ہے، ان کی جماعتیں جو ہے وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوئی ہے۔ جمہوریت میں تو کوئی خامی نہیں ہے۔ اگر جمہوریت کے اصل روح پہ عمل ہو تو یہ جو آج ہم ڈرامے دیکھ رہے ہیں، جو مسئلے دیکھ رہے ہیں، آج جو اسلام آباد میں ایک نئی سیناریو پیدا ہوئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے کہ 12 گھنٹوں کے اندر اندر بلدیاتی انتخابات کروائے جائے، اور حکومت اور انتظامیہ جو ہے وہ بے بس بیٹھی ہے کہ انتخابات کروائے تو کس طرح کروائے، اگر نہیں بالکل یہ بھی ایک کرواتے تو سوال ہے کہ عدالتی انتخابات کل حکم ہوتے ہیں یا کی نہیں،